أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو قرآنی آیتوں اور عبارتوں کا مفاہیم سے آگاہی، الفاظ کے معانی سے آشنائی کے بعد ترجمہ کر رہے تھے۔ 5ویں آیت تک پہنچی تھی بات۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ نَضَعُ ہم سب رکھتے ہیں یا رکھیں گے، تُظْلَمُ اس پر ظلم کیا جائے۔ موازین وزن کے آلات، میزان کی جمع ہے موازین، ترازویں، ٹھیک۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ اور ہم رکھیں گے عدل کے ترازو کو، لیوم القیامہ قیامت والے دن، فلا تظلم نفس شیئا پس کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، فلا تظلم پس ظلم نہیں کیا جائے گا، نفس کسی پر، شیئن کچھ بھی۔ ٹھیک۔ نضع الموازین القسط ہم قرار دیں گے، ہم رکھیں گے، قسط یعنی عدل و انصاف، عدل و انصاف کے ترازو کو قیامت والے دن، بس ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پر کچھ بھی، یعنی وہی ذرہ برابر، ٹھیک۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ تشہد وہ گواہی دیتی ہے یا گواہی دے گی، ٹھیک۔ ارجل رجل کی جمع ہے، ارجل کس کی جمع ہے؟ رجل کی، پاؤں، پیر، ٹھیک۔ کانو یا عملون وہ سب عمل کرتے تھے، انجام دیتے تھے، ٹھیک۔ یوم اس دن، تشہدو گواہی دیں گے، علیہم ان کے خلاف، ٹھیک بولا نا۔ کلمہ شہادت جب آتا ہے کسی بھی شکل میں، صورت میں ہو، اور وہ اللہ کے ساتھ اگر متعدی ہوتا ہے تو برخلاف گواہی دینے کی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے شہدت علیکم، میں نے تمہارے خلاف گواہی دی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ جب آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے برخلاف، ان کے مخالف، ٹھیک ہے نا۔ یوم اس دن، تشہدو گواہی دیں گی، علیہم ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون بما کانوا یعملون اس کی بنسبت جو وہ انجام دیتے تھے۔ انسان کی قیامت کا ایک مرحلہ یہ ہوتا لیکن یہاں پر علیہم کا مطلب ہاں دیکھیں، گواہی دو طریقے کی ہوتی ہے نا، ایک کسی کے حق میں گواہی دینا، ایک کسی کے جی خلاف گواہی دینا۔ جی تو جی یہ حق میں گواہی نہیں دیں گی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہمارے ہاں خلاف خلاف گواہی دیں گی۔ گواہی، ہاں ہاں قیامت کے ہم دن کیا کی بات ہو کرتے رہی تھے، نا ہاں نا۔ ہاں ٹھیک ہے، واضح ہوا۔ ایک مرتبہ جی یہ ہاں ہے کہ ہمارا حق ثابت کرنے کے لیے آپ میرے حق میں گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ میں مجرم ہوں، ٹھیک، میں گنہگار ہوں۔ تو یہ علیہم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری ساری کارستانیوں کو بیان کریں گے،
ایسی گواہی دیں گے مولانا کہ جس گواہی سے ہم مجرم قرار پائیں گے، یہ کہنے کا مطلب ہے، ٹھیک؟ ایسا نہیں کہ ہمارے عمل کے خلاف گواہی دیں گے، نہ، ہم نے جو کچھ کیا ہے وہی بیان کریں گے، اب وہ بیانات ہمیں مجرم بنانے کے لیے، مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہوں گے، ہے نا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے ہیں تو ہمارے حق میں گواہی دیں گے، ہیں؟ ہمیں مجرم ہونے سے بچائیں گے، نہ کہ ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے دنیا میں وہی بیان کریں گے، زبان سے کتنے جھوٹ بولے ہیں، زبان سے کتنے لوگوں کا ہم نے مذاق اڑایا ہے، کتنے لوگوں کی غیبتیں ہم نے کی ہے، زبان سے کون کون سی برائیاں ہم نے کی ہیں، ہاتھ کے ذریعے سے ہم نے کس کے حقوق پامال کیے ہیں، کون کون سی غلطیاں کی ہیں، کون کون سی گناہ، پاؤں ہمارے، یہ سب ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مراد ہے۔ چلیں 7ویں آیت، انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ متاع یعنی بے وقعت، پونجی، فائدہ، البتہ اس کو بریکٹ میں دیا، متاع کا مطلب ہوتا ہے پونجی، فائدہ، سامان، سمجھ رہے ہیں جی، سرمایہ جس کو کہا جائے، ٹھیک ہے جی، متاع یعنی پونجی، فائدہ، سرمایہ، قرار یعنی استقرار، سکون، ثابت، ٹھیک ہے نا؟ انما هذه الحیات الدنیا، بس اس دنیا کی زندگی کیا ہے؟ متاع، کیا ہے؟ بے وقعت سرمایہ ہے، بے وقعت آپ لگ دو بریکٹ میں، بس اس دنیا کی زندگی بے وقعت، بے قدر و قیمت سرمایہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت تو یہ سکون کی جگہ ہے نا؟ دار القرار استقرار کی جگہ اور سکون کا گھر ہے۔ 8ویں آیت، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، ترا تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے، یسعی وہ دوڑتا ہے، ایدی ہاتھ، ید کی جمع ہے ایدی، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن دیکھیں گے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، کیا دیکھیں گے؟ یسعی نورہم، کہ ان کا نور ساطع ہو رہا ہے، ان کا نور دوڑتا ہے، بمعنی یہاں بلند ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے وجود سے نور ساطع ہو رہا ہے، نور بلند ہو رہا ہے، بین ایدیہم، ان کے سامنے، بین ایدیہم، ان کے سامنے، نہ کہ ان کے ہاتھوں کے درمیان، ٹھیک؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں دیکھیں گی کہ یسعی نورہم، کہ ان کا نور ساطع ہو رہا ہے ان کے سامنے۔ اگر لیکن یہاں پر تو ہاتھ کا ٹرانسلیشن ہے، تو ہم سامنے کیسے جی لگائیں؟ جی، بین ایدیہم کا مطلب جو ہوتا ہے، بین ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے بیچ، ان کے جی ہاتھوں کے بیچ، یہ لفظی معنی ہے، ظاہری اوکے معنی بلّہ یہ کنایت ہے، عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے جب جی کوئی چیز سامنے ہوتی ہے، روبرو ہوتی ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں بین ایدیہم، جی جی ہاں صحیح ہے ٹھیک؟ جی۔ چلیں یہ بحث تمام ہو گئی، اب جنت اور جنت والے، قیامت کے سلسلے میں آیتیں پڑھی، قیامت کے خصوصیات سے آگاہ ہوئے، اب قیامت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اب آخری نتیجہ جو ہوگا، جنت و جہنم جو بھیجے جائیں گے لوگ حساب و کتاب کے بعد،
محترم متعلمین قرآن، نیچے لکھی ہوئی قرآن کی آیتوں کو ایک بار غور سے پڑھیے۔ خوب عنوان مشخص کر دیا ہے، عنوان ہے جنت اور جنت والے، ٹھیک؟ چونکہ ابتدائی درس ہے اور ابتدائی درس میں خاص عنوان کے اور ایک خاص موضوع کے تحت کچھ آیتیں دی جاتی ہیں اور ان آیتوں کو صرف اور صرف دقت کے ساتھ بغور پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد مشقیں آئیں گی، تو مشقوں کے بعد آخری مشق میں جب پہنچیں گے تو پھر ارجا دیا جائے گا، آپ سے کہا جائے گا کہ آپ واپس جائیے اور ابتدائی درس میں جن آیتوں کو آپ نے پڑھا تھا صرف، اب اس کا ترجمہ کیجیے۔ تو ابھی پہلے مرحلے میں ہے، صرف تلاوت کرنی ہے، پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ ان آیتوں کو، پھر جب آخری مشق میں پہنچیں گے تو ترجمہ کیا جائے گا، ٹھیک؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ دوسری آیت وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ بھی بقرہ کے 25 نمبر کی ہے۔ تیسری آیت وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، آل عمران 133۔ چوتھی آیت قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ پانچویں آیت قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق۔ چھٹی آیت قل ہی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ۔ ساتویں آیت وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ آٹھویں آیت ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ نویں آیت ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ولباسهم فیہا حریر۔ دسویں اور آخری آیت سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله۔ چلیے ابھی توجہ دلائی ہے آیت نمبر 6 میں خالصۃ یوم القیامہ آیا ہے، یعنی اس کا ترجمہ یوں کیجیے کہ قیامت کے روز خالص صورت میں، خالصۃ یوم القیامہ قیامت کے دن، قیامت کے روز خالص صورت میں۔ چلو جب ترجمہ کرنے کی باری آئے گی تو جو توجہ دلائی ہے یاد رہے۔ چلے اب یہاں سے مانوس اور نئے الفاظ کے معانی اور مفاہیم۔ گھر کے یا مدرسے کے کسی بھی ایک شخص کو اپنا مباحث بنائیے اور اس کے ساتھ اس کو حل کیجئے، اس کو پڑھیے۔ مانوس الفاظ میں اکبر، اس میں تفصیل ہے، دوسروں سے بڑا، اکبر یا سب سے بڑا، ٹھیک؟ دوسروں سے بڑا یا سب سے بڑا، یہ لفظی معنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں وَإِلَّا اکبر کے روایات وغیرہ میں کچھ اور معنی دیے گئے ہیں، ٹھیک؟ وہ ضرورت ہوگی تو بتائیں گے آپ کو۔ چلے انہار نہر کی جمع ہے، نہریں، انہار نہر کی جمع ہے، ہاں بڑے حیث مت پڑھو، انہار انہار۔ یہ تو ایک لطیفہ بیان کیا جاتا ہے، کسی استاد نے
کلاس کے بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان سے پوچھا، املا پوچھ رہے تھے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ نہر چھوٹی ہے سے ہوتا ہے یا بڑی ہے سے؟ تو لڑکے کہا نہر چھوٹی ہوگی تو چھوٹے ہے سے، بڑی ہوگی تو بڑی ہے سے، وہ والی بات نہ انہار، ٹھیک ہے؟ ہاں چلے، لباس، لباس یعنی لباس، کپڑے پہناؤ، ٹھیک؟ مساکن، مسکن کی جمع ہے، مساکن کس کی مولانا؟ مسکن کی جمع ہے، رہنے کی جگہ، گھر، مکانات، یہ کہیں گے آپ نے، مساکن یعنی مکانات، گھر، رہنے کی جگہیں۔ تحت، تحت یعنی نیچے، زیر، یہ ابھی تھوڑا ترتیب بگڑ گئی ہے کتاب میں، اب آپ لوگوں میں پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، اور تحت اوپر لکھا ہوا ہے اور معنی اس کا کالم خالی رکھا ہے، معنی دوسرے لفظ کے سامنے لکھا ہوا ہے، صحیح؟ چلیں بار سنت، فوز، فوز یعنی کامیابی، فوز یعنی کامیابی، کامرانی، بلندی۔ حیات، حیات جانتے ہی ہیں، حیات یعنی زندگی، ٹھیک؟ حیات یعنی زندگی۔ اس کے بعد جنات، کیا ہے؟ جنات تجری ہے نا، جنات جنت کی جمع ہے، جنت یعنی باغ، جنات یعنی باغات، ٹھیک؟ اخرجا اس نے نکالا، خارج کیا یا پیدا کیا، ٹھیک؟ خالص یا خالصہ یعنی خالص بے ملاوٹ، خالص اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اسی سے بنا ہے اخلاص، اخلاص۔ اعدت وہ تیار کی گئی، آمادہ کی گئی، اعدت وہ تیار کی گئی، آمادہ کی گئی، دنیا یعنی دنیا، ٹھیک؟ بشر تم خوشخبری دو، بشر ہاں تم خوشخبری دو، زینہ، زینت یعنی بھائی زینت، سجاوٹ، آرائش ہے نا؟ تجری وہ جاری ہے، چلتی ہے، جی السلام علیکم علیکم السلام رحمۃ اللہ، جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی، یہ ورڈس میننگ شاید اوپر نیچے ہیں۔ جی جی وہ بتایا، عرض کیا میں نے کہ کتاب میں ترتیب تھوڑا بگڑی ہوئی ہے، اوپر یہاں سے غلطی ہوئی ہے، یہ کالم جہاں پہ تحت کا معنی دینا تھا اس کے کالم میں یہاں دیکھ رہی ہیں، یہ جی کالم خالی کر دیا، یہاں کچھ لکھا ہی نہیں، اس لیے ترتیب بگڑ گئی، تحت کا معنی اس کے کالم میں دینا چاہیے تھے تو جنات کے سامنے دے دیا، ٹھیک؟ اب جی یہ اس طریقے سے یہ ادھر کی لائن بگڑی ہوئی ہے، پہلی جو لائنیں ہیں، ٹھیک؟ تو میں صحیح پڑھا رہا ہوں نا؟ جی چلیں اس کے بعد ہے عرض، عرض یعنی وسعت، چوڑائی، کہتے ہیں نا طول و عرض، ٹھیک ہے؟ طول یعنی لمبائی، عرض یعنی چوڑائی، وسعت یا وسعت۔ حرما اس نے حرام کیا، ٹھیک؟ حرما اس نے حرام کیا۔ اس کے بعد ہے مغفرت، مغفرت یعنی بخشش، معافی، مغفرت۔ سابقو تم سب آگے بڑھو، سابقو تم سب آگے بڑھو۔ حریر، حریر ریشم کو کہتے ہیں، حریر یعنی ریشم، سلک جس کو کہتے ہیں نا، سلک، ریشم جس کا کپڑا بنایا جاتا ہے۔ عدن، عدن یعنی جاوید، ہمیشہ کے لیے، ہمیشگی۔ جنات عدن یعنی ہمیشہ رہنے والے باغ، عدن یعنی جاوید، ہمیشہ کے لیے، ہمیشگی، ٹھیک؟ طیبہ یا طیب یا طیبات، یہ سب پاک، پاکیزہ، صاف ستھرے، طیبات اسی طیبہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟
من یعنی کون، کون لوگ، کس وغیرہ، ٹھیک ہے نا. وعدہ اس نے وعدہ کیا، یدخلو وہ داخل کرتا ہے، اندر کرتا ہے، مطہرہ پاک پاکیزہ. ٹھیک. چلے اب یہاں سے مشقوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. پہلی مشق ہے صحیح جواب پر نشان لگانا ہے. یہ مشق دو حصوں میں ہے. پہلا حصہ کون سا جز صحیح ہے، عربی کے کلمات دیے گئے ہیں اور ان کے الف اور بے دو جز میں معانی دیے گئے ہیں. عربی کے الفاظ پڑھ کے پھر ان کے معانی کو پڑھیے، اور جو معانی صحیح ہے، الفاظ کے مطابق ہیں، اس پر صحیح کا نشان لگا دیجیے. عرض حرم وعدہ، وسعت اس نے حرام کیا، اس نے وعدہ کیا. بے میں دیا ہے اعتراض، وہ حرام ہوا، وعدہ الف صحیح ہے. الف صحیح ہے. عرض یعنی وسعت، حرم اس نے حرام کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا. چلو دو، عدن انہار، فوت. الف بے میں معنی امی دیا ہوا ہے دشمن، نہر وہ کامیاب ہوا. بے میں معنی دیا ہے جاوید، نہریں کامیابی. بے صحیح. بے صحیح ہے. عدن یعنی جاوید، انہار یعنی نہریں، فوز یعنی کامیابی. چلے نمبر 3، مطہرہ مغفرہ حریر. الف میں معنی دیا ہے پاک، مغفرت گرم. بے میں دیا ہے پاک، مغفرت ریشم. بے باس امی بے صحیح ہے. احسن. نمبر 4، بشر سابقو سارعو. الف میں معنی دیا تم خوشخبری دو، تم سب آگے بڑھو، تم سب دوڑو. بے میں دیا ہے بشارت، تم دوڑو وہ سب آگے بڑھے. غالب صحیح. الف صحیح ہے. بشیر تم خوشخبری دو، سابقو تم سب آگے بڑھو، سارعو تم سب دوڑو. توڑو. ٹھیک. نمبر 5، تجری یدخلو تحت. الف میں معنی دیا وہ جاری ہے، وہ داخل کرتا ہے نیچے. بے میں تم جاری ہو، وہ داخل ہوا نیچے. آگا الف صحیح ہے. ہاں؟ الف الف ہاں الف قرآن صحیح صحیح. ہے. الف کیا ہے؟ صحیح ہے. وہ جاری ہے، وہ داخل کرتا ہے اور نیچے. چلیں اب اس کا دوسرا حصہ، دوسرے حصے میں ترجمہ دیا گیا ہے اور پھر الف اور بے، ان دو حصوں میں دو جز میں عبارتیں اور آیتیں دی گئی. ترجمہ پڑھیے، پھر ترجمے کو دونوں عبارتوں پہ تطبیق کیجئے. جس عبارت کے ساتھ تطبیق ہو جائے وہی صحیح ہے، اس پر صحیح کا نشان لگائیے. چلیں تو پہلا سوال جو ہے، باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. عبارت الف دی کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. بے میں دیا جنات تجری من تحتها الانہار. الف صحیح. الف. الف صحیح ہے. ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس کی عبارت اوپر خالدین والے میں، فیہا. ہاں دوسری میں نہیں ہے. چل نمبر 2، وعدہ کیا خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے. ان وعد اللہ حق، وعد اللہ المومنین والمومنات. با بے صحیح. جی بے دوسرا والا صحیح ہے. نمبر 3، یقیناً خدا داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال انجام دیے جنتوں میں. الف میں دیا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات. بے میں دیا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات. الف. الف الف صحیح ہے. احسن. تو نمبر 4، تیار کی گئی ہے ان کے لیے
جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اعدت للمتقین اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. اغبا با سیکنڈ. صحیح ہے. احسنتم. چلے پانچواں اور آخری سوال. تم کہہ دو کہ کس نے حرام کیا خدا کی اس زینت کو جسے خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا. چلے الف میں آیت ہے قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعبادی. بے میں یہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. الف الف. کون سا صحیح ہے؟ صحیح. جی الف صحیح ہے. ٹھیک. چلیں یہ پہلی مشق تمام ہو گئی. اب یہ دوسری مشق یہاں سے شروع ہو رہی ہے. دوسری مشق پہلی مشق کے دوسرے حصے کے بالکل برعکس ہے. ٹھیک. آیت اور عبارت دی گئی ہے پہلے اور پھر دو حصوں میں ترجمہ دیا گیا الف اور بے میں. آیت کو پڑھیے اور پھر ترجمے کو دیکھیے. ٹھیک. آیت جس ترجمے کے مطابق ہے اس پر صحیح کا نشان لگا دیجئے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. ترجمہ دیا ہے الف میں اور تمہارے لیے جنت میں پاکیزہ ازواج ہیں. بے اور ان سب کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں. با کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے. احسنتم. وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے فیہا اس میں ازواج بیویاں ہیں مطہرہ پاکیزہ. ٹھیک. نمبر 2 وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. الف میں ترجمہ دیا اور پاکیزہ مکانات ہمیشگی جنتوں میں. بے میں دیا اور پاکیزہ رہنے والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے. الف کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور پاکیزہ مکانات فی جنات عدن ہمیشگی جنتوں میں. چلو نمبر 3 ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. الف یہ ہے وہ دن کہ سچے لوگ اپنی سچائی کا فائدہ اٹھائیں گے. بے یہ ہے وہ دن سچائی فائدہ پہنچائے گی سچے لوگوں کو. بے صحیح ہے. ھذا یوم یہ ہے وہ دن ینفع الصادقین سچائی فائدہ پہنچائے گی صدقہم سچے لوگوں کو. ٹھیک. نمبر 4 سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. الف میں ترجمہ دیا ہے تم سب آگے بڑھو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف. بے میں دیا تم سب دوڑو اپنے خدا کی مغفرت کی طرف. کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے. سابقو آگے بڑھو. سارعو نہیں ہے. کیا ہے؟ سابقو آگے بڑھو الی مغفرۃ من ربکم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف. نمبر 5 جنت عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا. الف میں ترجمہ دیا ہے وہ جنت جو آسمان اور زمین کی طرح ہے جسے تیار کیا ہے ایمان والوں کے لیے. بے میں دیا وہ جنت جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کی طرح ہے اور تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے. بے کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ با صحیح ہے. احسنت. چلے یہ مشق بھی تمام ہو گئی. اب یہ تیسری مشق ہے. ٹھیک. چھوٹی چھوٹی عبارتیں دی گئی ہیں اور سامنے ترجمے کا کالم ہے جو خالی رکھا گیا ہے. عبارتوں کو پڑھ کے ٹھیک ترجمہ کرنا ہے آپ لوگوں کو. یہ مشق رہنے دیں. یہ مشق انشاءاللہ کل انجام دیں گے. ٹھیک.